السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ کارڈ آپ کو ملا سب کو؟ الطریق الی الجنہ. تھوڑی سی کوانٹٹی کم پڑ گئی، کارڈ ختم ہو گئے کیونکہ 5000 چھپوائے تھے تو وہ نکل گئے ہیں. ہم انشاءاللہ اور چھپاتے ہیں ان کو. آج سے میں نے کہا ہے کہ ایک فنڈ قائم کیا جائے جس کا نام ہے ابلاغ دین. ابلاغ دین کا مطلب ہے دین کو پہنچانا، جس کے ذریعے ہم فری لوگوں میں جا کے چیزیں بانٹ سکیں، دے سکیں. تو آج میں نے اپنا پہلا فنڈ اس میں جمع کرایا ہے. آپ سب کو بھی کہوں گی کہ ایک فری ڈسٹریبیوشن کے نام سے فنڈ تھا، لیکن وہ ایک جامع ٹرم نہیں، کیونکہ اس میں صرف پھر فری ڈسٹریبیوشن کی کوئی چیز آ سکتی ہے. ابلاغ دین میں کئی اور ایکٹیویٹیز بھی بیچ میں شامل ہو سکتی ہیں. تو اس میں اگر آپ 5 روپیز بھی 10 روپیز بھی ڈالیں گے تو ہر کلاس اپنی اپنی جگہ جمع کرے. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ سے ہم کارڈ کے پیسے نہیں لے رہے. تو کیا خیال ہے کہ یہ ہوا سے اڑتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا، اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کاسٹ تو آئی ہے نا. اس کی ڈیزائننگ کی کاسٹ ہے، اس کی پرنٹنگ کی کاسٹ ہے، اس کی باقی چیزوں کی کاسٹ ہے. تو یہ چیزیں جب لوگوں کو کہا جائے خریدیں تو وہ خاص طور پر جو نئے لوگ ہوتے ہیں، دین کی طرف نہیں آتے، وہ اپنے سوٹ پر تو کئی ہزار لگا سکتے ہیں لیکن آخرت بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا کارڈ بھی نہیں خریدتے. لیکن جب ان کو اچھی چیز ملتی ہے تو پھر ان کا شوق بڑھتا ہے، پھر وہ صرف اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی خریدتے ہیں. تو ہم جب اللہ کے لیے دیں گے تو سب کے پیسوں کا سب کے لیے حصہ پڑ جائے گا. اور چیزیں اس میں موسٹلی وہی ہیں جو آپ کو شاید پہلے بھی پتا ہوں، لیکن آج ہم عمل کی نیت سے پڑھیں گے. صرف ایک حدیث پڑھاؤں گی اور آپ اپنے ساتھ روز رکھیے جب تک کہ آپ کو عادت پڑ جائے ان دعاؤں کو پڑھنے کی. دبئی کے اسٹرپ میں جب میں نے یہ لیکچر پہلے دن کا دیا تو دوسرے دن میں نے لوگوں سے پوچھا کیا یاد رہا اور کیسا ایکسپیرینس تھا، کیونکہ ان کو میں نے پورا کارڈ ایک ہی دن میں پڑھا دیا تھا. تو ان میں سے ایک خاتون بولی کہ مجھے پہلی بار جنت کا پتہ چلا ہے. مجھے جنت کے بارے میں نے صرف نام سن رکھا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ جنت کیا ہوتی ہے. اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ ہم تو اس سے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. بچپن سے ہی ماں باپ کچھ نہ کچھ جنت کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں. لیکن پھر اس نے اپنی، وہ کہتی میں ایک شاعرہ ہوں، شاعری کرتی ہوں، نظمیں لکھتی ہوں. تو میں نے پھر نظم بھی لکھی اپنے اس لا علمی پر اور جو کچھ میں نے سیکھا. تو آپ کو جنت کا کتنا پتا ہے؟ آپ جنت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیونکہ جب تک انسان کو جنت کا پتہ نہ ہو، جنت حاصل کرنے کا شوق بھی پیدا نہیں ہوتا. اور جنت کے راستے میں جو رکاوٹیں یا تکلیفیں یا پریشانیاں ہوتی ہیں وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. تو اس لیے جنت کے بارے میں جاننا ضروری ہے. تو چند باتیں جنت کے بارے میں کروں گی اور باقی آپ خود پڑھیے. اس وقت میرے سامنے اقبال کیلانی کی کتاب ہے جنت کا بیان، یعنی جنت کا ذکر، جس میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا ہوا ہے جنت کی موجودگی کا ثبوت، پھر جنت کے نام، پھر جنت قرآن مجید کی روشنی میں، پھر جنت کی شان، جنت کی وسعت، جنت کے دروازے، جنت کے درجات، جنت کے محلات، جنت کے خیمے، جنت کے بازار، جنت کے درخت، جنت کے پھل، جنت کی نہریں، جنت کے چشمے، نہر کوثر، اہل جنت کا کھانا پینا، اہل جنت کے لباس اور زیورات، اہل جنت کی مجلسیں اور مسندیں، اہل جنت کے خادم، جنت کی حوریں، آہو چشم حوریں، جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کا دیدار، اہل جنت کے اوصاف، اور انسانوں میں سے جنتیوں جہنمیوں کی نسبت، جنت میں امت محمدیہ کی کثرت، جنت میں لے جانے والے اعمال مشقت طلب ہیں، جنت کی بشارت پانے والے لوگ، جنت میں داخل ہونے والے لوگ، ابتدا میں جنت سے محروم رہنے والے لوگ اور پھر بعد میں جنت میں داخل ہونے والے، اور جنت میں بیتے دنوں کی یادیں، آراف والے، اور 2 متضاد عقیدے اور متضاد انجام، دنیا میں جنت کی بعض نعمتیں اور جنت طلب کرنے کی دعائیں. میں سمجھتی ہوں یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے اور وقتاً فوقتاً اس کو پڑھتے رہنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے.
کیونکہ اس کتاب کو پہلے بھی میں نے پڑھا تھا، لیکن آج صبح جب اس نیت سے میں نے دوبارہ پڑھا تو میرا شوق کہیں زیادہ بڑھ گیا. تو جب شوق بڑھتا ہے تو پھر انسان کے عمل میں بھی قوت آتی ہے. اور بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کام جنت میں لے جانے والا ہے، لیکن ہم سستی کر جاتے ہیں. اور سستی کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ خواہش نفس کا غالب آنا، آخرت کا علم اور یقین اور ایمان جو ہے اس کا دھندلا جانا، اور دنیا کی جو وقتی حقیر چھوٹی چھوٹی بیکار سی لذتیں ہیں ان کا غالب آ جانا. کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہر وقت ہم انٹرٹین ہوتے رہیں، کوئی مزے مزے کی باتیں کرے، مزے مزے کے کھانے کھائیں، یعنی ہم ہر وقت مزے میں رہنا چاہتے ہیں، مزے سے سو جائیں، مزے سے آرام کریں، کوئی کام کرنا نہ پڑے. یہ تو مزے بہت ہی حقیر ہیں. یعنی جب جنت کے بارے میں انسان جانتا ہے تو پھر یہ سب کچھ تو بہت بیکار لگتا ہے. یعنی دنیا کی کوئی راحت ہی نہیں لگتی، دنیا کا کوئی سکون اور خوشی اور نعمتیں وہ تو بہت چھوٹی لگتی ہیں اس کے مقابلے میں. تو پھر ان سب چیزوں کی قربانی آسان ہو جاتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ اس کتاب کو دھیرے دھیرے خود بھی پڑھیے. تو آج کے لیسن سے پہلے انشاءاللہ میں تھوڑا سا مزید جنت کے بارے میں بتاؤں گی. پہلے تلاوت. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. کیا سمجھ میں آیا؟ اس سورۃ صاد کی آیات تھی. اس میں جنت اور جہنم دونوں کا ذکر ہے کہ جنت والوں کا استقبال کیسے ہوگا اور جہنم والوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور یہ ایک حقیقت ہے، یقینی بات ہے. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جنت اور جہنم دونوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور کھلے عام کہتے ہیں وہ کس نے دیکھی. یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ کس نے دیکھی، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہمارا ایمان ہی نہیں، یقین ہی نہیں. حالانکہ ایمان کی شرائط میں سے بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور یہ سب یقینی باتیں ہیں. اگر ہمیں ان پر یقین نہیں تو پھر کس پر یقین ہوگا؟ لیول آف یقین جو ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لیول آف یقین یہ تھا کہ انہیں جنت کی خوشبو آتی تھی. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی ابھی بھی، یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے بہت زیادہ کہ ہاؤ کوڈ دے اسمیل جنہ. کیونکہ جس چیز کو آپ شدت سے چاہیں اس کو آپ اپنے پاس محسوس کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو آپ سوچئے، جیسے ایک ماں ہے نا، تو ماں اور بچے کی محبت ایک عجیب محبت ہوتی. تو اسی وجہ سے اگر بچہ دور چلا جائے یا بچہ فوت ہو جائے یا تو جو کرب اور تکلیف ماں کو ہوتی ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوتی، کوئی اور محسوس بھی نہیں کرتا اس کو. اور بعض اوقات ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ محبت ہے کیا چیز، یہ انسان کو کسی کے اتنا قریب کیسے کر دیتی کہ لٹرلی جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے یہ لگتا ہے جو اسے یہ ساتھ ہی تو تھا، یہ قریب ہی تو تھا. یعنی انسان فزیکلی کہیں ہوتا ہے لیکن خیالوں میں وہ کسی اور کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا باتیں کرتا. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو
ہمیں جس طرح دنیا میں کسی انسان یا کسی چیز یا کسی کام سے محبت ہوتی ہے، جن کاموں سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے، تو ہم خیالوں میں بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان پر بھی وہی ہوتا ہے. کل یہ جو کلمت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو میں اس کی تسبیح پڑھ رہی تھی اس کو، تو میرے ہسبینڈ نے کسی کام کے لیے کچھ پوچھا تو میں کہتی لا الہ، ایک دم یعنی بالکل حماقت کی حد تک انسان کے جواب کچھ اور ہو جاتے ہیں نا، کہ جب کسی چیز کا جنون ہو جاتا ہے. تو لٹرلی آپ جس سے محبت کرتے ہیں یا جس چیز سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے حواس پہ چھا جاتی ہے. آپ سب کو کسی نہ کسی طرح اس کا ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ وہ چیز حواس پہ چھا جاتی. تو حواس میں سے ایک چیز کون سی حواس ہے؟ خوشبو کی حس ہے. تو صحابہ کے حواس پہ چھائی ہوئی تھی جنت، اس لیے وہ ہر طرح کی قربانیاں کرتے تھے. اور ان کی زندگیاں، آج کل میں ایک لیکچر پریپیئر کر رہی ہوں اپنے مائنڈ میں، مینٹل ایکسرسائز کر رہی ہوں کہ کوالٹی لائف کیا ہے یا ایک اچھی زندگی کیا ہے، کیونکہ جنت کی زندگی ایک اچھی زندگی کیا ہے. تو دنیا میں ایک اچھی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ تو جو ہمارے ذہنوں میں کوالٹی لائف کا کیا تصور ہے؟ گھر کیسا ہو، مال سے کم نہ ہو، گاڑی کیسی ہو، کپڑے کیسے، خوراک کیسی ہو، اشغال کیا ہوں. تو اس کے ہم نے کچھ سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے ہیں اور اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ کوالٹی لائف کا. لیکن جس کوالٹی لائف کے ہم ڈریم دیکھتے ہیں، کیا صحابہ کرام کی بھی ایسی ہی لائف تھی؟ اور ان کی زندگی پھر تو کوالٹی لائف نہیں تھی. ان کی زندگی میں تو یہ سب کچھ تھا نہیں. اکا دکا کے پاس اگر بہت کچھ بھی تھا تو وہ بھی اللہ کی راہ میں بہت کچھ خرچ کرنے والے تھے. وہ سب کچھ اپنی ذات کے لیے رکھنے والے نہیں تھے. نہ ان کے گھر ایسے تھے جو ہمارے ڈریم ہومز ہیں، نہ ان کے کھانے ایسے تھے، نہ ان کے لباس ایسے تھے، نہ ان کی سواریاں ایسی تھی. تو کیا انہوں نے کوالٹی لائف نہیں گزاری؟ کیسی زندگی گزاری؟ کوالٹی لائف تھی یا نہیں تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ کوالٹی کے کام کیے، ان کی ورکنگ کوالٹی کی تھی. ایک کے بعد ایک جنگ میں جا رہے ہیں، ایک کال کے اوپر دوڑے چلے آتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہر چیز کی محبت پیچھے ہے اور اللہ کی محبت آگے ہے، اور عمل سے ثابت کرتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یقین تھا، یقین. اور وہ ایسا یقین کہ جو ان کے حواس پہ چھایا ہوا تھا. جسے آپ کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا، وہ شاعر نے بھی کہا، تم میرے ساتھ ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. لیکن ہمارے حواس میں کچھ اور چھایا ہوا ہے، دنیا چھائی ہوئی ہے. اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ خود لینا ہوگا کہ ہم کن سوچوں میں غلطاں رہتے ہیں، کیا خواب دیکھتے. اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے؟ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا، ہم انہیں میں پھنس جاتے ہیں. مشکل یہ انہیں سے ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں. اس سے آگے ہم دیکھتے نہیں، جنت کو دیکھتے نہیں، اس کے بارے میں سنتے نہیں، اس کے بارے میں سوچتے نہیں، اس کے بارے میں خیال نہیں کرتے. تو لہٰذا اس کا شوق بھی نہیں آتا. سارا وقت سجی سجائی مارکیٹیں، اور اب تو انٹرنیٹ کے اوپر آپ جو چاہیں دیکھتے رہیں. جس چیز کا آپ کو شوق ہے، ورچوئل دنیا، پھول دیکھنے کا شوق ہے تو رنگ رنگ کے پھول دیکھتے رہیں. کسی اور چیز کو دیکھنے کا شوق ہے تو وہ آپ کھول لیں، اور طرح طرح کی، یعنی کہ اینڈ لیس، لمٹ لیس انفارمیشن آپ کو مل جائے گی، تصویریں آپ کو مل جائیں گی. تو اب تو دنیا ہی ایک اور ہے. اب تو ہتھیلی میں ہے دنیا آپ کی. 3G اور 4G نے اور کام آسان کر دیا، کسی کی محتاجی نہیں رہی. تو ان سارے فتنوں سے اوپر اٹھ کے ہمیں واقعی جنت کے بارے میں اور پھر اس کے بعد جہنم کے بارے میں بھی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. تو چند ایک باتیں میں پہلے جنت کے بارے میں کروں گی، پھر اس کے بعد مزید کوئی عمل کی بات بتاؤں گی، جب تک آپ کا یہ پہلا عمل پختہ ہو جائے. قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ اس کا ذکر ملتا ہے. ان لوگوں نے کچھ مس کیا ہے جو بھی آ رہے، کچھ مس کیا ہے انہوں نے، بہت کچھ مس کر دیا. کیونکہ یہ باتیں بار بار تو ہوتی نہیں، اور یہ محفلیں بھی بار بار نہیں ہوتی. اس لیے جب کلاس کا وقت ہو تو کوئی اور چیز سامنے نہ رکھا کرے. میں تو کل پھر کراچی جا رہی ہوں کچھ دن کے لیے. میرا یہاں ہونا فار گرانٹیڈ نہ لیا کریں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اکٹھا کرتا ہے، ملاتا ہے اور کچھ سکھاتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھایا کریں.
یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم سب پر. وہی دلوں میں خیال ڈالتا ہے اور وہی ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے، ورنہ ہمارے بس میں تو نہیں. تو بہرحال قرآن مجید میں جنت اور جہنم کا تذکرہ بہت کثرت کے ساتھ ہے، اور آپ چونکہ سب طالب علم ہیں قرآن مجید کے تو اس کے بارے میں پڑھتے بھی رہتے ہیں. لیکن بعض اوقات وہ سبق یاد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں نا تو اس کو انجوائے نہیں کرتے. تو کبھی کبھی سبق سے باہر نکل کر انجوائے بھی کیا ہے، کیونکہ میری کلاس وہ کلاس ہے جس کا کوئی ٹیسٹ نہیں. مزے کی بات یہ ہے نا، کیئر فری ہو کر آپ نے سننا ہے. آپ کو کوئی نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا. اگر آپ صرف سن کے جذب کرنا چاہتے ہیں، صرف امیجن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے رہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، کچھ دہرایا یا نہیں دہرایا، تو اس کو انجوائے کریں. تو جنت کا تذکرہ قرآن و سنت میں کثرت کے ساتھ ملتا ہے. چند باتیں اس کے بارے میں. جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے. جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہیں. جنت میں بھوک اور پیاس نہ ہوگی. اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے. اہل جنت عقل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پیئیں گے. اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی بیویاں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا تک نہ ہوگا. جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہ ہوگی. یہ پہلی باتیں قرآن سے تھی، اب حدیث سے ہیں. جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں فرار نہیں. دنیا میں ہم بچ نہیں سکتے. ایک وائرس پھیلتا ہے تو ہم سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر بڑھاپا، اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں. اور موت، اس سے تو فرار ہی نہیں. اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے. صرف ایک کنگن تھوڑا سا دکھا دے ایک جنتی تو سورج ماند پڑ جائے گا. اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا خوشبو سے معطر ہو جائے. پوری فضا کتنی ہے، جتنا ہی ہمارا ایٹماسفیئر ہے، ہر جگہ خوشبو پھیل جائے صرف اس کے دیکھنے سے. جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں. اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہے. اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیرے ہیں اور یاقوت کے ہیں. اس کی مٹی زعفران کی ہے. جنت کے 100 درجات ہیں. ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے. 100 درجے ہیں اور ہر درجے میں زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے. جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا. جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑے پہ بیٹھ کر دوڑنے والا یا چلنے والا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. جنت میں ایک کمان رکھنے کی جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے. حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے تاروں برابر ہوگی، یعنی گنی نہیں جا سکتی. اس کے برعکس جہنم، فی الحال اس کا ذکر آج نہیں کروں گی، کسی اور موقع پر، تاکہ آپ کے جنت کا مزہ جو ہے وہ ختم نہ ہو. جنت کے کیا کیا نام ہیں؟ جنت المأوى، جنت عدن اور جنت الفردوس جو اعلیٰ ترین جنت ہوگی، اور دار السلام، دار الخلد، دار النعیم. ایک مقام امین بھی ہے، دار الآخرہ بھی ہے، جنات النعیم، دار القرار، دار المتقین. جنت میں جانے والوں کے دلوں کے اندر کسی قسم کا کوئی حسد، کینہ، بغض، نفرت، کوئی بھی بری چیز نہیں ہوگی. ان کے دل صاف ہوں گے. وہ کسی قسم کی کوئی بےہودہ بات نہیں کریں گے کہ جس سے کوئی ہرٹ ہو، جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ہر وقت آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی بات سننے کو مل جاتی ہے جو آپ کے مزاج پہ اثر انداز ہو جاتی. خصوصاً جو بہت حساس لوگ ہوتے ہیں انہیں دوسروں کی باتیں بھولتی نہیں پھر اور چپتی رہتی ہیں. وہاں کوئی بھی شخص بے وقوفی کی حماقت سے ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس سے دوسرے لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے. لا تسمعوا فیہا لاغیہ.
کبھی بھوک پیاس سردی یا گرمی محسوس نہیں ہوگی، ہمیشہ بہار کی طرح کا موسم ہوگا. نیک خاندان جن میں آبا و اجداد اور اولادیں سب نیک ہوں گی وہ جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے. سب کے ساتھ عزت و احترام کا سلوک کیا جائے گا، کسی کی بے عزتی نہیں ہوگی، کسی کو کوئی لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا. پھر اسی طرح جنتیوں کے لیے عدن جنت کے ایک محل کا نام ہے، اس کے باغات ہوں گے جن کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. جنت یہ نعمتیں کبھی بھی ختم نہ ہوں گی. اہل جنت اپنی بیویوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کریں گے. ان کے سامنے سونے کے تھال جن میں مختلف قسم کے پھل اور کھانے ہوں گے، سونے کے ساغر جن میں مختلف مشروبات ہوں گے وہ پیش کیے جائیں گے. جنت میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ان کی کوششوں کے نتیجے میں انہیں جنت دی گئی، حالانکہ ہماری کوششیں جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جنت والوں کی دلجوئی کرے گا. پھر اسی طرح جنتیوں کے خادم لڑکے اتنے حسین ہوں گے جیسے خوبصورت موتی. جنتی لوگ آپس میں جنت میں مذاق بھی کریں گے، چھینا جھپٹی بھی کریں گے، لیکن کوئی کسی کو مائنڈ نہیں کرے گا. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات آپ کسی کے ساتھ اچھے دل سے مذاق کر لیں تو وہ آگے سے ناراض ہو جاتا ہے. جنتیوں کی بیویاں انتہائی شرمیلی، پاک باز، ہیروں اور موتیوں جیسی چمکتی دمکتی اور صرف اپنے شوہر کی خاطرداری کرنے والی ہوں گی. پھر جنتوں میں چشمے اور لذیذ پھل ہوں گے. جنت کی نہریں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ دودھ کی نہر، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں اور شراب کی نہریں. جنت کے پھل کیسے ہوں گے؟ لٹک رہے ہوں گے اور جو آپ چاہیں گے وہ خود قریب آ جائے گا. آپ کو پتھر مار کے نہیں اتارنے پڑیں گے، یہ کوئی سیڑھی لگا کے نہیں توڑنے پڑیں گے، اور وہاں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے کہ جن سے ہاتھ زخمی ہوں، اور کبھی ختم بھی نہیں ہوں گے. یعنی آپ لیٹ کے توڑنا چاہیں تو بھی توڑ سکیں گے، کھڑے ہو کے بیٹھے، ہر حال میں. پھر جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا. سلسبیل کہتے ہوئے بھی کتنا مزہ آتا ہے. ہر جنتی کو 2 باغ دیے جائیں گے، اصحاب الیمین کو، اور پھر ہر جنتی کے پاس ایک وسیع و عریض منظر ہوگا اس کی اپنی جنت کا. اور آخری شخص جس کو جنت ملے گی اس کو زمین جیسی 10 گنا چیز اور ملے گی، یعنی زمین اور اس جیسی 10 زمینیں اور وہ اس کو ملے گی، حالانکہ وہ سب سے آخری ہوگا. سونے اور چاندی کے برتن ہوں گے، سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. جنت کے درختوں کے کانٹے نہیں ہوں گے، بیریاں وغیرہ. 2 پھل جو ہیں وہ جنت کے ہیں، ایک کیلے اور ایک بیر کے درخت، لیکن ان کے ساتھ کانٹے نہیں ہوں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان روشن ہو جائے. جنت میں اگر موت ہوتی، موت نہیں ہے، لیکن اگر موت ہوتی تو جنتی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے، یعنی اتنا زیادہ ان کو سب کچھ اچھا لگے گا. جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی، اتنی دور سے آ رہی ہوگی. دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں رہنے والا وہاں کی ایک جھلک دیکھ کر ہر تکلیف بھول جائے گا. آخری آدمی جس کو دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ دی جائے گی، اس کے بعد بھی جنت میں جگہ بچ جائے گی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کریں گے. جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. وہ 8 دروازے کس کے لیے ہیں؟ عورتوں میں سے کس کے لیے؟ حدیث سنائیں. جو عورت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، مطلب فرائض ادا کرتی ہے اور اس کے ساتھ شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. جنت کے ایک دروازے کی چوڑائی تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کے برابر ہے. اتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے. بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے خوش نصیب لوگ جس دروازے سے داخل ہوں گے اس کا نام باب ایمن ہے. ویسے ایک کوئز ہونا چاہیے جنت کے بارے میں، مختلف چیزوں کے نام پوچھنے چاہیے. اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے والا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. 3 نابالغ بچوں کے فوت ہونے پر صبر کرنے والا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. ہر سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. تو اس دن کیا کرنا چاہیے پھر؟
جنت کا اعلیٰ ترین درجہ وسیلہ ہے، جو کس کو ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جنت درجات کے اعتبار سے ملے گی، جس کا درجہ جتنا بلند ہوگا وہ اتنے بلند مقام پر ہوگا. ہر مومن کو کون سی جنت مانگنی چاہیے؟ جنت الفردوس. ایک درجے والا دوسرے درجے کو جب دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا؟ جیسے دنیا سے دور چمکتا کوئی ستارہ نظر آتا ہو. جنت کے ہر دو درجوں کے درمیان 100 سال کا فرق ہے. اتنا بڑا فرق. اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کے گھر مشرق یا مغرب سے طلوع ہونے والے چمکدار ستاروں کی طرح نظر آئیں گے، دور نظر آئیں گے، اور بتایا جائے گا کہ یہ ان کے گھر ہیں. سابقون کے لیے سونے کے 2 باغ اور اصحاب الیمین کے لیے چاندی کے 2 باغ ہوں گے. اب چاہیں تو چاندی حاصل کر لیں اور چاہیں تو سونا. سونے کی قیمت زیادہ ہے یا چاندی کی زیادہ ہے؟ تو پھر آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. جنت کے محلات ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گے، کسی بھی قسم کی کوئی غلاظت نہیں ہوگی. جنتی جو کھانا کھائیں گے وہ پسینے کی شکل میں یا ڈکار یا ویسے ہی ان کا وہ زائل ہو جائے گا. کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں ہوگی، کوئی پیشاب وغیرہ نہیں آئے گا ان کو، کوئی بو نہیں ان کے جسم سے آئے گی. پسینے سے بھی خوشبو آئے گی، کوئی بو نہیں ہوگی. مس کی خوشبو آئے گی. کسی قسم کی تھوک بھی نہیں نکلے گی منہ سے، نہ ناک نکلے گی، نہ رفع حاجت، کچھ بھی نہیں. جنتی ہر سانس سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. ان کے محلات میں ہر وقت عود جلتی رہے گی، یعنی خوشبو آتی رہے گی، جس کی خوشبو سے محلات معطر رہیں گے. اور پھر بڑی بات یہ کہ کوئی بڑھاپا اور کمزوری بیماری نہیں ہوگی، تو ان ساری نعمتوں کو ہر آن انجوائے کر سکیں گے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نعمت ہو تو اس کا اگر آپ زیادہ استعمال کر لیں تو وہی آپ کو بیمار کر دیتی، وہی چیز آپ کو تھکا دیتی. ویسے کچھ لوگ جیسے کمپیوٹر کے بہت شوقین ہوتے ہیں، لیٹسٹ سے لیٹسٹ ٹول لے لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اس پہ سارا وقت لگاتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہی ان کو بیمار کر دیتا ہے. جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے، تو وہ کیا چیز ہوگی پھر جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بنائے. اس کے محلات کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی اور ایک اینٹ سبز زمرد کی ہے. یعنی یہ 3 قسم کی اینٹیں اس میں ہوگی. اس کی مٹی مسک کی ہے، اس کے سنگریزے لؤلؤ کے موتیوں کے، اور اس کی گھاس زعفران کی ہے. یعنی ہر چیز خوبصورت خوشبودار. جنت کے محلات میں بڑے بڑے گنبد بھی ہوں گے، خوبصورت سفید موتیوں سے تعمیر کیے گئے. بعض جنتیوں کے گھر 60 میل لمبے چوڑے موتی کے خول کے اندر بنے ہوئے ہوں گے، موتی کے اندر بنے ہوئے گھر. خیمے بھی ہوں گے. پھر جنت کے بازار بھی ہوں گے، لیکن وہاں عورتیں نہیں جائیں گی. جنتی جب بازار سے ہو کر آئیں گے، وہاں خوشبودار ہوا چلے گی تو بہت خوبصورت ہو کر لوٹیں گے. تو جب آئیں گے تو گھر والوں کا حسن اور بھی زیادہ ہوگا، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے کہ آپ تو ہمارے بعد یعنی جتنی دیر ہم سے جدا ہوئے اور زیادہ خوبصورت بن کے آ گئے. اچھا، دنیا میں جب کوئی بازار جاتا ہے تو اس کا حال حشر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوش بن کے آ جاتا ہے. پھر جنت کے درخت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان کے سائے طویل ہوں گے. درختوں کی شاخیں ہری بھری لمبی اور گھنی ہوگی. بعض کھجوروں کا تنا سبز زمرد کا ہوگا، اس کی ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی. تمام درختوں کے تنے، عام درختوں کے تنے سب کے سب سونے کے ہوں گے. یعنی جو ٹریز ہوں گے نیچے سے گولڈ کے ہوں گے، گولڈن کلر کے ہوں گے. دنیا میں تو براؤن سا رنگ ہوتا ہے نا ان کا. طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے. طوبہ درخت کے پھلوں کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے تیار ہوں گے. پھر جنت کے پھل ہر موسم میں ہر پھل میسر ہوگا، کوئی بھی آؤٹ آف سٹاک نہیں ہوگا. ان کا ذخیرہ کبھی ختم نہیں ہوگا. وہ پھل کبھی گلے سڑیں گے نہیں، ان کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا. اکلھا دائم وظلھا. جنت میں ہر جنتی کے من پسند پھل ہوں گے، جو بھی وہ چاہے گا اس کو ملے گا، جب چاہیں گے توڑ سکیں گے.
جنت کی کھجور مٹکے کے برابر ہوگی جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھی اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگی. جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کے لوگ اس کو کھا سکتے ہیں. آج بھی صرف ایک خوشہ. جب جنت کے پھلوں میں سے کوئی پھل توڑا جائے گا تو فوراً اس کی جگہ نیا پھل آ جائے گا. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، جب وہ کھا لیتے ہیں نا تو وہ بےچارے ایسے ٹنڈ منڈ سے ہو جاتے ہیں. پھل لگے ہوئے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کو اتارنے کو بھی دل نہیں چاہتا کہ یہ پھر اتر کے بڑے بھونڈے سے لگیں گے. لیکن جنت کے پھل لا مقطوع قرآن مجید میں آتا ہے، ولا ممنوع، وہ کٹیں گے ہی نہیں، یعنی کوئی اتارے گا ادھر نیا موجود ہوگا. پھر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کوثر بھی ہے. 4 نہریں تو وہ ہیں جو شراب اور شہد اور دودھ پانی کی ہیں، لیکن نہر کوثر بھی جنت میں سے ہے. پھر اس کے علاوہ اہل جنت اپنے اپنے محل میں حسب ضرورت جو چاہیں گے، جس قسم کی نہریں چاہیں گے لے جائیں گے. پھر ایک جنت کی نہر کا نام نہر حیات بھی ہے. اس کے پانی سے جہنم میں جلے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. جنت کے چشموں میں سے ایک کا نام سلسبیل ہے اور جنت کے ایک چشمے کا نام کافور ہے. پھر ابرار لوگوں کو جو جنت کے چشموں سے پانی پلایا جائے گا اس میں تسنیم ملا کر پانی پیا جائے گا. پھر بعض چشمے فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے اور بعض بہہ رہے ہوں گے. ماء مسکوب. نہر کوثر جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور حوض کوثر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، جس سے پانی پینے والا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ پہلا کھانا جنت کا، اللہ اکبر، صرف چند ہاتھ کھڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں جا کر ہمارے ساتھ ہوگا کیا. بولیے. مچھلی کی کلیجی. ٹھیک ہے، جنت میں سب سے پہلی مہمانی مچھلی سے کی جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کے کلیجی ہوگی. اور دوسرا کھانا کون سا ہوگا؟ جنت کا دوسرا کھانا. اچھا یہاں دنیا میں تو ہر وقت ہمیں فکر ہوتی ہے اب کھا لیے تو اگلا کیا کھائیں گے، صبح کیا پکے گا، شام کیا پکے گا. بیل ہوگا، جنتی بیل کے گوشت سے کھلایا جائے گا. سب سے پہلا مشروب. اچھا یہ سوال کوئز جا کے اپنے گھر میں اپنے ابا سے کریں، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں ان کو کتنا پتا ہے، اور اپنی اما سے بھی کریں ان کو پتا ہے کہ نہیں، اور اگر پتا تو نہیں کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا. پہلا مشروب سلسبیل سے، ٹھیک ہے، پہلا سلسبیل سے ہوگا. اسی طرح ایک اور شراب ہے رحیق، رحیق مختوم، آب کوثر سے بھی نوازے جائیں گے. شراب طہور کے جام بھی ہوں گے، دودھ بھی ہوگا. حوض کوثر میں اڑنے والی چڑیوں کے گوشت سے بھی اہل جنت لطف اندوز ہوں گے. اہل جنت کی دعوتوں کے سلسلے صبح شام جاری رہیں گے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. جنت میں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی طاقت دی جائے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، مزے مزے کا کھانا رکھا ہوتا ہے، بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے، دل ہی نہیں چاہتا. لیکن 100 آدمیوں جتنا کھا کے بھی کوئی بیمار نہیں ہوگا. جو حوض کوثر سے پانی پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اور حوض کوثر جو ہے وہ حشر کے میدان میں ہے، ٹھیک ہے. حشر کے میدان میں جو دھوپ ہوگی اور گرمی ہوگی اور لوگوں کا حال برا ہوگا حساب کتاب کے خوف سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. جو ایک دفعہ پی لے گا وہ پھر حشر کا جتنا عرصہ بھی جنت میں پہنچنے تک دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی. لیکن جنت میں تو جو بھی طلب ہوگی جس کی وہ پیے گا، پیاس ہو یا نہ ہو. یعنی کیا دنیا میں آپ ہمیشہ بھوک لگنے پہ کھاتے ہیں، پیاس لگنے پہ پیتے ہیں؟ جب آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو آپ کو بھوک ہو یا نہ ہو، پیاس ہو یا نہ ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ کھانا پڑتا ہے، اور اس کھانے سے پھر طبیعت خراب ہونے لگتی. لیکن جنت میں بھی آپ ایک طرح سے مہمان ہوں گے، کس کے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اور وہاں بھوک پیاس تو نہیں لگے گی، لیکن جو بھی آپ کو پیش کیا جائے گا وہ آپ کے لیے فائدے کا ہوگا، انجوائمنٹ کا ہوگا. جنت میں کوئی بور نہیں ہوگا. سورۃ الکہف میں آتا ہے لا یبغون عنہا حولا، وہ اس جنت سے کہیں دور جانا ہی نہیں چاہیں گے، وہاں سے ہٹنا ہی نہیں چاہیں گے. جنت کی جو سب سے بڑی خوبی مجھے لگتی ہے وہ ہے کہ بوریت نہیں ہوگی. وہاں اذان کے بعد جواب دینے والا بھی جنتی ہوتا ہے، اس لیے جواب دیجیے. اہل جنت کے لباس بھی بہت خوبصورت ہوں گے، ان کے زیورات بھی بہت خوبصورت ہوں گے.
خالص ریشم کا لباس ہوگا، خالص سونے کے زیورات ہوں گے اور جڑے ہوئے موتی زیور کے اندر ہوں گے. اطلس اور دیبا اور استبرق کا لباس پہنیں گے جن کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا. جنتی خواتین کا دوپٹہ قدر و قیمت میں دنیا جہان کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا. یعنی ایک دوپٹہ پوری دنیا بھی اگر آپ دے ڈالیں تو وہ دنیا میں آپ نہیں خرید سکتے. جی اس کا مطلب ہے کہ دوپٹہ بہت ضروری وہاں بھی لینا ہوگا. اصل میں دوپٹہ عورت کا ایک حسن ہے، ایک زینت ہے. یعنی دوپٹے کے بغیر آپ ادھورے لگتے ہیں، جیسے ڈریس پورا نہیں ہوا. دبئی میں عام طور پر لوگوں نے میڈز رکھی ہوئی ہے نا، اور ان کا وہ ڈریس اس طرح کا بناتے ہیں جس میں دوپٹہ نہیں ہوتا، کیونکہ دوپٹہ کام کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے. تو ریسنٹلی کسی خاتون کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے کا مجھے موقع ملا، اس کا دوپٹہ نہیں تھا. ہر تھوڑی دیر کے بعد جب میری نظر اس پہ پڑتی مجھے اتنی شدید تکلیف اٹھتی، پھر تکلیف. تو میں سوچتی کہ ان کی کیسی کیسی مجبوریاں ہیں کہ اپنا ملک اپنا وطن چھوڑ کر کام پر یہاں آئے ہوئے ہیں، اور جہاں کام کرتے ہیں وہاں دوپٹہ اوڑھنے کی اجازت نہیں. ہم کتنا شکر ادا کریں اللہ کا. کتنے خوش نصیب ہیں جن کو گھر میں کھانا نصیب ہے، جنہیں گھر میں ٹھکانا نصیب ہے، جنہیں اس طرح کی زندگی اور مشقت کا سامنا نہیں کر، کیونکہ مجبوریاں انسان کو باہر نکالتی ہیں نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آپ کو پروٹیکشن دی ہے، جو دوپٹہ اور حجاب دیا ہے، اس کو اپنے لیے ایک آنر کی بات سمجھے. تو جنتیوں کا زیور جو ہے وہ وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا. کنگن کی چمک کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی. جنتیوں کے زیورات میں استعمال ہونے والا ایک موتی پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. صرف ایک موتی. دنیا میں کوئی بھی شخص اس موتی کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا الا یہ کہ وہ اچھے عمل کرے اور جنت کو پالے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے ایمان کی اس قدردانی ہے کہ وہ پھر وافر مقدار میں لوگوں کو یہ سب نعمتیں عطا کرے گا. ان کے بستر بھی بہت نفیس ہوں گے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، قطار در قطار آمنے سامنے رکھے ہوئے خوبصورت تختوں پر رونق افروز ہوں گے. بات چیت کریں گے، کرنے کا کوئی کام نہیں ہوگا، صرف انجوائمنٹ اور صرف مزے ہی مزے ہوں گے. اور جو مسندیں ہوں گی اور جو تکیے ہوں گے اور ان سب کے اوپر بھی خوبصورت چیزیں لگی ہوئی ہوں گی. نادر قالین ہوں گے، قیمتی قالین، عبقری حسان. پھر اہل جنت کے خادم جو ہیں وہ اتنے اسمارٹ اور اتنے چاق و چوبند ہوں گے کہ چلتے پھرتے یوں نظر آئیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں. ہر طرح کے گرد و غبار اور گندگی سے محفوظ ہوں گے. اسی طرح جنتی عورتیں بھی ظاہر اور باطن کی ہر آلائش سے محفوظ ہوں گی. ظاہری گندگیاں بھی نہیں ہوں گی اور اس کے علاوہ دل میں بھی کسی قسم کا کسی کے لیے حسد، کینہ، نفرت، بغض نہیں ہوگی. اور ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر جو عورت جنت میں داخل ہوگی وہ مقام اور مرتبے میں جنت کی حوروں سے افضل ہوگی. پھر یہ کہ ایک عورت کو ایک وقت میں 70 جوڑے دیے جائیں گے، پہنائے جائیں گے، 70 ڈریسز، 70 لیئرز. اس کے باوجود اس کا جسم اندر سے نظر آ رہا ہوگا، یعنی وہ باریک ہوں گے. دنیا میں دکھانے کا بہت شوق ہوتا ہے نا، رہ سکتی ہی نہیں خواتین باریک کپڑے پہنے بغیر. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس عورت کا لباس باریک ہو اور وہ نامحرم دیکھ رہے ہوں تو وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے. اس لیے جب کپڑا بنائے تو سی تھرو نہ ہو اور اسی طرح ٹائٹ نہ ہو. آج کل جیسے پجامے وغیرہ پہن لیتے ہیں اور پوری ہپس اور تھائز اور ہر چیز نظر آ رہی ہوتی چلتے پھرتے، ایسے ڈریسز پہننے سے بھی اجتناب کریں. نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، یکسوئی نہیں ہوتی. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد انسان کسی اور چیز کی طلب نہیں رکھے گا. پھر جنت والوں کے اوصاف کیا ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ایک اور کتاب ہے، جنت کے 1000 راستے، یعنی 1000 راستے جنت کی طرف. اس میں دیکھ رہی تھی صبح چھوٹی چھوٹی سنتوں اور مختلف کاموں کا ذکر کیا ہوا تھا، لیکن یہ 10 احادیث جو ہیں اور 10 کرنے کے کام جو ہیں یہ جنت تک پہنچانے والے ہیں. ایک حدیث مزید آج پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ عمل کر سکیں. ان کے شوہر، عورت کے لیے ایک مرد کے ساتھ بھی گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ذرا امیجن کریں اگر ایک عورت 4 مردوں کے ساتھ رہ رہی ہے تو وہ کس کی ہے؟
یہ نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے کہ ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ تعلق رکھے، لیکن مرد کے لیے مشکل نہیں ہے. تو بنانے والا اللہ ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان حوروں کے ہوتے ہوئے، عورتوں کے ہوتے ہوئے بھی جنتی عورت کے دل سے اللہ تعالی ہر طرح کا حسد، بغض، نفرت اور دل کی تنگی جو دنیا میں ہوتی ہے کسی بھی عورت کے شریک ہونے سے اس تعلق میں، وہ ختم ہو جائے گی، وہ ہوگی نہیں. ٹھیک ہے. ایک راستہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں نیک ہیں، دونوں ہی جنت میں پہنچ گئے. دنیا میں جو ناراضگیاں شرازیاں سب ختم ہو جائیں گی اور وہ بہت مزے سے آپس میں رہیں گے. سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے نا کہ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، پھر فی شغل فاکہون، خوش ہوں گے اپنے کھیل کود میں اور اپنے دل لگی میں، کوئی ان کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں آپس میں ہوگی. جو دنیا میں اچھے اچھے ہوتے ہوتے خواہ مخواہ چھوٹی سی بات کے اوپر اختلاف رائے ہو جاتا ہے بعض اوقات. دوسری صورت، عورت جنت میں گئی اور مرد نہیں گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے کسی ایسے مرد سے بیاہ دیں گے جس کی بیوی جنت میں نہیں گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ خود اس کی شادی کر دیں گے. تیسری صورت، ایک عورت دنیا میں تھی، اس کی ایک سے زیادہ دفعہ شادی ہوئی، ایک شوہر فوت ہو گیا، دوسرا شوہر فوت ہو گیا، تیسرا، قیامت کے دن اس کو چوائس دی جائے گی کہ ان تینوں میں سے جس کے ساتھ تم رہنا چاہو رہو، اور عورت اس کو چوز کرے گی جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اوکے. کنواری لڑکیوں کو بھی وہاں ضرور شوہر ملیں گے اگر وہ جنت میں چلی گئی. فکر شادی کی نہیں کرنی چاہیے، جنت میں جانے کی کرنی چاہیے. یہ جو حوروں کی بات ہے نا، یہ عورتوں پہ گراں گزرتی ہے، بائی نیچر ہی گراں گزرتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی. اور لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا، اللہ کی تخلیق ہے. شاید میرا امتحان یہی ہو کہ جو چیز مجھے ناگوار ہے میں اس کو اللہ کے فیصلے پر کس طرح ترجیح دے سکتی ہوں. مجھے تو اللہ کے فیصلے کو ترجیح دے. تو میں ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی ایسا تھوڑا سا بھی منفی خیال آنے لگے تو میں یہ سوچتی ہوں، پہلی بات یہ کہ اللہ کسی طرح جنت میں پہنچا دے. ہم یہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگر ایک بات پہ راضی ہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں. مجھے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں ہوں کون کہ اعتراض کروں اس پر کہ اللہ آپ نے حوریں کیوں بنائی؟ وہ جو چاہے بنائے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو ہمیں اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہاں خوشیاں خوشیاں ہوں گی، تو ہزاروں حوریں بھی ہو تو ہمیں کیا پریشانی ہے جب ہم خوش ہوں. ہمارا فوکس کسی اور چیز پر ہونا چاہیے. جی، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد سب اکٹھی ہوگی وہاں پر. جی، اس لیے اصل فکر کرنی چاہیے کہ سب وہاں پہنچ جائیں کسی طرح. یعنی جب میں اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں نا تو میں یہ کہتی ہوں اللہ ان سب کو وہاں بھی اکٹھا کرنا، کیونکہ دنیا میں پچھلے 10 سال سے ہم اکٹھے نہیں ہوئے تھے. تو ایک وقت ہوتا ہے کہ اکٹھے گھر میں رہتے ہیں، ایک چھت تلے ہوتے ہیں، پھر سب کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بکھر جاتے ہیں، پھر دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں، تو اکٹھے ہونے کا کوئی موقع نہیں ہوتا. لیکن مومن کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ آخرت ایک ایسی جگہ ہے اگر جنت میں سب جمع ہوئے تو سب جدائیاں ختم ہو جائیں گی. تو اس بات پر غمگین نہیں ہونا چاہیے، دکھی نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہم سب دور دور ہیں. ہمیں غم اس بات کا ہونا چاہیے. اور اس دفعہ میں نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت بھی کی کہ ہمیں غم اس بات کا ہونا چاہیے، اس کا نہیں کہ ہم الگ ہو جائیں گے، اس کا ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی آخرت میں الگ نہ ہو. کہ ہم میں سے کون چاہے گا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی وہاں نہ موجود اور باقی سب انجوائے کر رہے ہوں. تو اس لیے اپنے بہن بھائیوں کی بھی فکر کیجیے، اپنے بچوں کی بھی فکر کیجیے، اپنے رشتے داروں کی بھی فکر کیجیے کہ کوئی بھی جنت میں جانے سے رہ نہ جائے. کیوں میں بار بار کہتی ہوں کہ جو اچھی چیزیں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ہر صورت شیئر کریں، ان کو بھی بتائیں گے اور حرص رکھیں ان کی کہ وہ پیچھے نہ رہ جائیں، ان کو تنہا نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نا جی؟ اور کوئی سوال؟ جی، کیا دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے بنائی ہے؟ کیا پہلے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں نہیں بھیج سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جنت میں بھیجا تھا حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو، لیکن شیطان بیچ میں پہنچ گیا اور اس نے نکلوا کے چھوڑا. اب ہم سب کا ٹیسٹ یہ ہے کہ واپس کسی طرح اس میں اپنے گھر واپس جائیں. اللہ نے بنائی انسانوں کے لیے. ریسنٹلی میں کہیں پر تھی، کوئی لیکچر تھا میرا، تو اس کے بعد مجھ سے کسی نے سوال کیا
کہ دنیا کے پیدا کرنے کا کیا یہی مقصد ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور یہ اگر یہ سب چیزیں جنت اور جہنم اور یہ سب کیوں بنایا گیا ہے؟ تو میں ہمیشہ اس کو اس طرح سوچتی ہوں کہ اگر یہ نہ بنایا گیا ہوتا تو کیا یہ مزے کی بات تھی، یا یہ سب بنایا گیا اور ایک چیلنج ہے سب کے لیے اور سب ایک اسٹرگل کریں اور ایفرٹ کریں، یہ مزے کی بات ہے؟ آپ کا نہ ہونا مزے کی بات تھی یا ہونا مزے کی بات ہے؟ ہونا مزے کی بات ہے. جنت کا ہونا مزے کی بات ہے یا نہ ہونا مزے کی بات ہے؟ ہونا مزے کی بات ہے. دنیا میں رہتے ہوئے اسٹرگل کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، کچھ کرنا مزے کی بات ہے یا نہ کرنا مزے کی بات ہے؟ اللہ کی راہ میں دینا مزے کی بات ہے یا نہ دینا مزے کی بات ہے؟ تو اس طرح اگر آپ سوچیں تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی سائنس بنتی نظر آئے گی. اپنی کمال جو دکھانا ہے اپنی یعنی نعمتوں کا، قدرتوں کا، وہ اس کا اظہار جنت کی جنتی کی شکل میں. بالکل. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہو اور پھر وہ کچھ نہ کرے. ڈز اٹ میک سینس؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اس نے جو بنایا بہت اچھا بنایا اور ہم اس پر راضی ہیں اور ہم اس سے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں کوئی کتا بلی بنا دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا. کتنا اچھا کیا ہمارے ساتھ. بس اتنی سی بات مشکل ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں. ہم اپنے طور پر تو کوشش کرتے ہیں کہ جتنی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. جنتیوں کے درجات میں بہت فاصلہ ہے نا، تو وہ آپس میں کیسے مل سکیں گے؟ یہ وہی ایک سوال ہے جو ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ دنیا میں آپ کی مجلس میں آتا ہوں اور مجھے چین مل جاتا ہے، اور جب میں یہاں سے جاتا ہوں تو میں پھر بے چین ہو جاتا ہوں جب تک دوبارہ واپس نہ ہوں. لیکن آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ کے درجات تو بہت بلند ہوں گے، اور پھر میرا کیا بنے گا؟ میں پتہ نہیں جنت میں جاتا ہوں بھی کہ نہیں، اگر پہنچا بھی تو آپ کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکوں گا. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آیت اتاری تھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیق ہیں، صالحین ہیں، اور کتنے اچھے ہیں یہ دوست. تو اللہ نے ان سب پر انعام کیا ہے، وہ بھی ان سے ملے گا، ان کے پاس وزٹ کرے گا. دیکھیے جنت میں اس کے سوا اور کام کیا ہے؟ کبھی کسی کی ملاقات کو چل پڑے، کبھی کسی کی ملاقات کو، کبھی کوئی ہمیں ملنے کے لیے آ جائے، اور کوئی کسی پر بوجھ نہیں ہوگا. اور ویسے بھی جو چاہے گا انسان ہوگا، اس کو سب کچھ ملے گا. ظاہر جنت کی سواریاں تو انسان کی صرف ایک طلب ہوگی کہ ہم یہاں سے وہاں پہنچ جائیں تو اسی وقت پہنچا دیا جائے گا. اصل میں جنت کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں نا تو دنیا کی ٹرمز میں سوچتے ہیں، حالانکہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کا کسی آنکھ نے منظر دیکھا ہی نہیں. کوئی دماغ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ وہاں کیسے ورک کرے گی. یہ تو صرف ہمارے سمجھانے کو چند باتیں ہیں جو بتا دی گئی. جی ہاں جی، جو نیچے والے درجے کے ہوں گے ان کو اوپر والے درجے کی ملاقات کے لیے لے جایا جائے گا. وہاں جا کے جو جانا ہے تو ابھی زیادہ کوششیں کرے، ابھی زیادہ محنتیں کرے تاکہ وہاں تک پہنچے. یہ 2 کتابیں میں نے آپ کو ریکمینڈ کی ہیں، ان کا مطالعہ کیجئے. اور وہ جو دوسری کتاب ہے جنت کے 1000 راستے جو ہیں، اس میں سے ایک ایک چیز کو دیکھ کر اپنا آپ کمپیئر کریں کہ میں یہ کرتی ہوں کہ نہیں کرتی. پڑھیں حدیث، بس وعدہ کریں عمل کریں گے، پھر پڑھوں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کچھ لوگ پہلے ہی عمل کرتے ہوں، لیکن بس ایسے کہ جیسے جنت جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ. اللہ اپنی رحمت سے لے جائے گا، لیکن ہماری بھی تو کوئی تڑپ ہو نا، اور پھر اس کے لیے جو کرنا پڑے کر گزرنا ہے. اللہ ہم سے کروا لے، لیکن ہماری نیتیں پکی سچی ہوں. ٹھیک ہے. الطریق الی الجنہ، جنت کا راستہ، ایک چھوٹا سا پیمفلٹ ہے. الاحادیث العشرہ فی الاذکار المشتہرہ. الاحادیث حدیثیں، العشرہ 10 حدیثیں، فی الاذکار المشتہرہ مشہور ذکر کے بارے میں. عائض القرنی نے ان کو جمع کیا ہے. 10 احادیث توصلکم باذن اللہ الفردوس الاعلی. 10 احادیث جو اللہ کے اذن سے آپ کو جنت کے اعلی درجے فردوس تک لے جا سکتی ہیں. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہیں
اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر اور اس پر جو آپ ہی سے دوستی رکھے. اما بعد، اس کے بعد یہ کتابچہ الاحادیث العشرۃ فی الاذکار المشتہرۃ مشہور اذکار کی 10 احادیث پر مشتمل ہے، جس میں میں نے اذکار پر مشتمل ایسی ممتاز احادیث کو منتخب کیا ہے جو اجر کے اعتبار سے بہت ہی عظیم، فضیلت کے اعتبار سے بہت ہی افضل اور سند کے اعتبار سے صحیح ترین ہے، یعنی بے فکر ہو کر ان پر پورے یقین کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، تاکہ ان کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر آسان ہو. کنبے کے افراد یعنی آپ کی فیملی کے لوگ، اب یہ کارڈ گھر لے جائیں گے آپ تو پھر گھر والوں کو انوالو کریں گے اس میں. کنبے کے افراد اور الہدا کی ساری اسٹوڈنٹس سفر و حضر میں، سفر اور حضر میں، حضر ہوتا ہے گھر، ان اذکار کو بار بار پڑھیں، درس گاہوں میں ان کا اعادہ ہو، جیسے الہدا ہے. اعادہ کا کیا مطلب ہے؟ ریپیٹیشن. اور علم اور خیر اور اصلاح کی ہر محفل میں انہیں دہرایا جائے. لہٰذا آپ سب ان اذکار اور احادیث کو یاد کر لیں اور اس پر عمل بھی کریں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اذکار خزانوں سے بھی زیادہ مہنگے ہیں، کیونکہ کسی خزانے سے جنت نہیں خریدی جا سکتی. جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ بھی پوری دنیا سے زیادہ قیمتی. یہ اذکار خزانوں سے بھی زیادہ مہنگے، جمع شدہ دولت سے بھی زیادہ قیمتی، نشان زدہ گھوڑوں سے بھی زیادہ نفیس اور سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہیں، بلکہ اجر عظیم، ثواب کثیر اور زبردست انعام کے لیے کرم والے بادشاہ رحمان و رحیم کی طرف سے یہ آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں. آسمان و زمین کی کنجیاں ان کو کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس سے دنیا کی مشکلات بھی، یعنی ان اذکار کا نہ صرف یہ کہ جنت میں جانے کا فائدہ ہے، جنت کی کنجی ہیں، بلکہ دنیا میں بھی مشکلات کا حل ہے ان اذکار میں. جس نے اپنے بندوں سے ہمیشہ قائم رہنے والی جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. میں اپنے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو انہیں پڑھتا، پڑھاتا، پھیلاتا اور عمل کرتا ہے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کی کامیابی سے نوازے، ورضوان اللہ اکبر، جنت کا گھر عطا کرے اور اسے نار جہنم سے بچائے، آمین. نیچے انگلش میں لکھی ہوئی ہے جس کو اردو سمجھ نہ آئے. حدیث نمبر 1 ہے عن ابی ہریرہ، بولیے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم بما ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدکم وکنتم خیر من انتم بین ظہرانیہم الا من عمل مثلہ تسبحون دبر کل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير متفق علیہ. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کر کے تم ان لوگوں کے مرتبہ کو پہنچ جاؤ گے جو تم پر سبقت لے گئے ہیں. یعنی نیکی کے معاملے میں کچھ لوگ ہم سے آگے ہیں، کچھ ہم جیسے ہیں، کچھ ہم سے پیچھے. ایسے ہی ہے نا، کچھ لوگ ہم سے زیادہ نیک ہیں، کچھ لوگ ہمارے جیسے ہی ہیں، اور کچھ لوگ ہم سے کم ہیں.
تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ سابقون الاولون تک پہنچ جائے، فالسابقون السابقون. لیکن پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نہیں ان کے پاس تو بہت مواقع ہیں نیکی کرنے کے، ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم تو ویسے نہیں ہو سکتے، تو پھر ہم کوشش بھی نہیں کرتے. تو یہ حدیث میں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ عمل کرو گے تو ان تک پہنچ جاؤ گے، ان کے مقام تک پہنچ جاؤ گے. اب اپنے ذہن میں کوئی بھی ایسا شخص لائیے، کوئی پیغمبروں کے درجے کو تو ہم نہیں پہنچ سکتی کیونکہ کوئی پیغمبر ہے، لیکن اس کے بعد جو امت میں صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین، بڑے بڑے علماء، اسکالر، محدثین، مفکرین، جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے درجات تو کتنے بڑے ہیں. جیسے امام بخاری پہ مجھے بہت رشک آتا ہے کہ ان کی کتاب ان سے 90,000 لوگوں نے پڑھی، اور پھر اس کے بعد ان کے جو سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے امت میں ہمیشہ سے، اور ہر کتاب کے اندر ان کی احادیث کو کوٹ کیا جاتا ہے، تو کتنا بڑا ان کے لیے اجر ہوگا. اسی طرح مجھے حضرت ابو ہریرہ پہ بہت رشک آتا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ احادیث روایت کی، 5,000 کے قریب، حالانکہ ان کو ٹائم بہت تھوڑا ملا تھا. غزوہ خیبر کے بعد ہم آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 3 سال کا عرصہ ملا ہے تقریباً، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ علم حاصل کیا اور اس کو خوب روایت بھی کیا. جب میں یہ کارڈ پڑھا رہی تھی تو اس میں حدیث نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ، حدیث نمبر 2 انہی سے روایت، حدیث نمبر 3 انہی سے روایت، حدیث نمبر 4 انہی سے روایت، حدیث نمبر 5 انہی سے روایت، حدیث نمبر 6 انہی سے روایت. 50% سے زیادہ تو حضرت ابو ہریرہ نے یہ سب کچھ روایت کر دیا. اب اتنی قیمتی حدیث کہ پوری دنیا کا سونا بھی خرچ کر ڈالیں تو آپ ایسی نیکی نہیں کما سکتے اگر اس حدیث پر عمل کریں. تو لیکن بتانے والے ہمیں کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. اور پھر کس کتاب میں ہے؟ بخاری اور مسلم میں متفق علیہ روایت ہے. اور پھر یہ ہم تک پہنچی یہ حدیث. جانتے ہم ہیں لیکن اس طرح پورے واسطے نہیں دیکھتے. تو میں سوچنے لگی جو پڑھا رہی تھی کہ اللہ ان لوگوں کے لیے کتنا اجر ہوگا کہ اگر یہ اس وقت کلاس میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ عمل کرنا شروع کر دیں، جیسے پچھلی میں ابھی لے کر آئی ہوں کلاسز، اور پھر یہ آگے لوگوں کو یہ کارڈ دیں اور وہ بھی پڑھ کے اور پھر اور بھی تو یہ سارا اجر ان سب کو جائے گا. کتنا ثواب ہوگا. اور آبویسلی جنہوں نے آپ لوگوں کے لیے ٹائپ کیا ہے اور تیار کیا ہے اور پبلش کیا اور مال لگایا ہے اور آپ تک پہنچایا ہے، تو یہ سارے حصہ دار ہیں. تو جن کے بعد جن کو ہم لک فارورڈ کرتے ہیں نا، جن کو دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کا اجر بہت بڑا ہے، تو ان تک ہم کیسے پہنچے؟ یہ سوال رہتا ہے آپ کے ذہن میں. ہم کیسے پہنچے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ علم ہے اتنا، نہ عمل ہے، نہ مال ہے، نہ ہمت ہے، نہ صحت ہے، ہم تو کسی کام کے نہیں. مجھے تو ہمیشہ یہ احساس رہتا ہے کہ میں تو کسی کام کی نہیں. تو کیا کریں؟ کون سا طریقہ کریں کہ اس اجر کو ہم بھی پہنچ سکے؟ کیونکہ دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے. تو اس کے لیے کتنا بہترین نسخہ ہے کہ جو اس پر عمل کرے تو وہ اس تک پہنچ جائے گا جو اس سے سبقت لے گیا. سبقت یعنی آگے نکلا ہوا ہے. اور تمہارے بعد آنے والا تمہیں نہیں پا سکے گا. یعنی تم اتنے آگے ہوگے کہ جو تمہارے پیچھے لوگ ہیں وہ جب تک یہ عمل نہ کرے تم تک نہیں پہنچ سکتے. اور تم جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے. یعنی اس پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارا اخلاق، کردار وہ سب سے بہتر ہو جائے گا، سوائے اس شخص کے جو اس جیسا عمل کرے. یعنی اگر یہ سب پانا ہے تو پھر یہ عمل کرنا ہی ہوگا. اس لیے بار بار وعدہ لے رہی تھی کہ عمل کرنا ہے. تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر کہو، اور یہ کہہ کر 100 پورا کر لو کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یعنی 100ویں ٹائم یہ والی دعا پڑھنی ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سب کو پتا ہے نا، لیکن نماز پڑھتے ہی، سلام پھیرتے ہی ہم ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور سب سے بھاری کام یہ تسبیحات پڑھنا لگتا ہے. دعائیں بھی مانگ لیں گے، آیت الکرسی بھی پڑھ لیں گے سب، لیکن یہ تسبیح کرنا، اللہ اب تھوڑا اور بیٹھوں، وہ سارے تو باتیں کرنے لگے، فوراً باتیں شروع کر دیتے. تو میں نے کلاس میں ایکٹیویٹی کرائی تھی کہ کر کے بتاؤ مجھے کتنا ٹائم لگا. تو 1 منٹ یا 1.25 منٹ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ. تو کیا ہر نماز کے بعد 1 منٹ نہیں نکال سکتے؟ اور 5 نمازوں کے 5 منٹ، دن کے صرف 5 منٹ، لیکن پابندی ضروری ہے. کچھ بھی ہو،
کیونکہ اس وقت بعض اوقات یوں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کون سے کام چھوٹنے لگے، حالانکہ کچھ بھی نہیں چھوٹتا. تو انشاءاللہ اب ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ یہ عمل کر کے اٹھیں گے. کارڈ ساتھ رکھیے تاکہ پھر کلاس کا اچانک نوٹس آئے تو اگلی احادیث بھی پڑھا سکوں. ٹھیک ہے. آیت الکرسی کے بعد پڑھ سکتے ہیں، سلام پھیر کے آیت الکرسی پڑھ کے فرض نماز کے بعد پھر یہ تسبیحات پڑھ لیجیے، یا ساری نماز سنت وغیرہ سب کچھ پڑھ کے آخر میں پڑھ لیجیے. دبر کل صلاۃ ہے نا. ٹھیک ہے. اوکے، اب لائنیں بنا لیجیے، نماز پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.